اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے وہ ہم نے ایک اہم ایشو کی طرف ڈسکشن کو لے کے جانا ہے۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مختلف جگہ کے فارم 45 جو ہیں وہ اپلوڈ کیے ہیں۔ پورے پاکستان کے ہزاروں کی تعداد میں یہ ہوتے ہیں۔ لوگوں نے مختلف جرنلسٹوں نے اور خاص طور پہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپلوڈ ہوتے ہی جیسے کسی نے ہوم ورک کر کے دیا ہوا تھا پی ٹی آئی کو، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ان فارم 45 کو لے کے باقاعدہ میڈیا پہ پل پڑی۔ کچھ لوگ پل پڑی بھی کہتے نہیں، لیکن پل پڑی ہوتا ہے، اور انہوں نے جناب آئی تئی پھیر کے رکھ دی۔ عامر متین سے لے کے اور شہباز گل تک سب نے کچھ فارم چوز کیے اور ان کے حوالے سے گزشتہ الیکشن کے اوپر اور جناب نواز شریف صاحب اور اس طرح کی جتنی اعلیٰ قیادت ہے اس کے اوپر بہت سارے الزامات لگا دیے اور خدشات پیدا کر کے پھیلا دیے۔ حالانکہ نواز شریف کی مانسہرہ والی سیٹ کی ری کاؤنٹنگ سے پی ٹی آئی بھاگی ہے، پی ایم ایل این تو ان کے پیچھے پیچھے ہے، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی بھاگ گئی نا اس سے کہ ہم نے ری کاؤنٹنگ نہیں ہونے دینی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ صورتحال جو ہے اس کے پیش نظر میں نے کہا کہ اب وہ جو فارم 45 ہیں ان کا اگر آپ بنظر غائر اور عمیق نظروں سے جائزہ لیں تو آپ کو اس بات کا ملے گا۔ پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے نا کہ الیکشن کی مینوورنگ کی سازش جو تھی وہ پاکستان کی جغرافیائی حدود کے اندر نہیں ہوئی، پاکستان سے باہر ہوئی۔ الیکشن سے کوئی مہینہ پہلے سے میرے جیسے بندے کو بھی یہ اشتہار سوشل میڈیا کے اوپر اپیئر ہونا شروع ہو گئے کہ آپ ڈیجیٹل سم خرید لیں، فلانی کمپنی آ گئی ہے اس سے آپ ڈیجیٹل سم خرید لیں۔ ڈیجیٹل سم کا مطلب ہے کہ وہ فزیکل سم نہیں ہوتی، فزیکل سم تو وہ ہوتی ہے نا آپ ایسے کر کے گھسیٹتے ہیں موبائل کے اندر اور پھر وہ موبائل جو ہے وہ جگمگانا شروع کر دیتا ہے۔ ڈیجیٹل سم جو تھی وہ آپ نے ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے، یا چھوٹا سا سافٹ ویئر تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، لیکن وہ آپ ایکٹیویٹ کرتے ہیں، آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کے سمارٹ موبائل کے اندر ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ یہ بات میں آپ کو اپنے الیکشن والے ولاگ کے اندر بتا چکا ہوں کہ ڈیجیٹل سموں والے ایکٹیو موبائل پی ٹی آئی نے الیکشن سے 2 دن پہلے نشیوں تک کو بھی بانٹے تھے، اور ان میں سے کئی نشیوں نے وہ موبائل بیچ کھائے تو ان کو نئے موبائل دیے گئے، جس میں وہ کہتے تھے ایلن مسک والی سم میں یہ ایلن مسک والو بیسیکلی وہ ڈیجیٹل سم تھی جو فزیکلی نہیں ہوتی، اور ایک سورس سے وہ ایکٹیو ہوتی ہے اور مطلب کہ بیک اینڈ سے آپ اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس دن کنیکٹیویٹی کے لیے تو میں یہ کہتا ہوں نا وڈی داڑھی والا پی ٹی آئی دا مولوی جڑا ہے یہ پی ٹی آئی دا فیسیلیٹیٹر ہے، تو میں اس لیے کہتا ہوں اس نے جو موبائل کا انٹرنیٹ بند کیا تھا وہ میرے اور آپ کے لیے کیا تھا، پی ٹی آئی کنیکٹڈ تھی، وہ اس پوری سازش کا حصہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صاحب غور کرو ادھر سر، وہ اس پوری سازش کا حصہ لگتا ہے مجھے بظاہر بادی النصر کے اندر۔ اب جناب انہوں نے وہ سمیں ایکٹیو کر لی ہوئی تھیں اور ان کو ہدایات آ رہی تھیں اور ان ہدایات کے اوپر پیمنٹ بھی ہو رہی تھی ان کو، اور ان کو جو جناب اسائنمنٹس بھی مل رہی تھیں، وہ اسائنمنٹ جو تھی وہ کر کے تو آگے رپورٹ بھی کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے۔ یہ میں آپ کو الیکشن والے دن، الیکشن کے اگلے دن جو میں نے ولاگ کیا تھا اس کے اندر میں عرض کر چکا ہوں۔ اب اس کا اگلا ایسپیکٹ آتے ہیں، یہ جو میں نے اس دن یہ بھی عرض کی، الیکشن سے 4 جنوری کو میں نے ایک ولاگ کیا تھا جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے الیکشن کو مینوور کرنے کے تمام لوازمات تیار کر لیے ہیں، لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ اصل میں وہ جو گفتگو میں نے سنی تھی یا مجھے کسی پارٹی نے سنوائی تھی پی ٹی آئی کے اندر سے، وہ بیسیکلی اٹینشن ڈائیورشن تھی، کام یہ کوئی اور ڈال رہے تھے اور ہمیں کچھ اور سنا دیا گیا۔ ہم نے کہا کہ جناب وہ ویڈیوز بنائیں گے اس طرح کی، یہ وہ سارا کچھ ایڈوانس میں انہوں نے بنوا کے رکھ لی ہیں وہ ویڈیوز۔ الیکشن والے دن پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ 6 بجے تک اپنے مخالفین کے گھروں کے اوپر حملے کر چکے تھے، ان کے دروازوں کے باہر کھڑے ہو کے گالیاں دے چکے تھے، ان کے گیٹوں کو بٹے مار چکے ہوئے تھے۔ 6 بجے ابھی پرچیاں سیدھی نہیں ہوتی، مطلب دور کہیں بلوچستان کے ضلع بارکھان کے اندر 145 رجسٹرڈ ووٹوں میں سے 74 پڑے ہوتے ہیں،
ان کی تو گنتی ہو جاتی ہے 6 بجے تک. لیکن یہ جہاں پہ لاکھوں ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں اور ہارنے والا بھی جو ہے وہ لاکھ کے قریب ووٹ لے رہا ہوتا ہے, ان کے ہاں ایک ایک گنتی پہ تو رزلٹ مرتب نہیں ہوتا نا, 3 گنتیاں ہوتی ہیں. ہم نے الیکشن کے اندر پولنگ ایجنٹ کے طور پہ بیٹھ کے یہ سارا ایکسپوجر حاصل کیا ہوا ہے. تو یہ جو 3 گنتیاں ہوئی تھیں یہ 8 بجے تک رزلٹ آ گئے تھے. ٹھیک ہے, تو میری بہت سارے ایسے لوگوں سے بھی بات ہوئی جو ماضی کے اندر 8 دفعہ پریزائڈنگ افسر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی 8 بجے, وہ یار 9-10 بجے جا کے کہیں وہ فارم نکالتے ہیں ہم. اچھا, یہ جو فارم ڈسپلے جس کے اوپر فارم 45 بنانا ہوتا ہے 9-10 تو بڑے آرام سے بچ جاتے ہیں, لیکن حامد میر صاحب کو شام 6 بجے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے. تو آرگنائزڈ ایکٹیویٹی جو تھی اس دھاندلی کی, کہ دھاندلی بھی انہوں نے کرنی تھی اور لمحہ موجود میں جو جرم کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام بھی دوسروں پہ لگانا تھا. تو انہوں نے دھاندلی کا شور مچوا دیا میڈیا کے اوپر ملک ریاض کے ذریعے, اور پیچھے سے جناب انہوں نے جو بھی پریزائڈنگ افسر وغیرہ جو تھے وہ چھینے تھے. تو ان کے ساتھ جو طریقہ کار طے تھا, ایک تو سیدھا طریقہ کار تھا کہ آپ ہمیں اس اپنے حلقے سے پریزائڈنگ افسر سے بات کی پہن کنی لیڈ دے کے کٹو گے. انہوں نے کہا جی اینی لیڈ تے اینے پیسے, وہ مکمکا ہوا. دوسرا ایک یہ بھی ان کا پیکج تھا کہ آپ ہمیں لیڈ نہ دیں, رزلٹ آپ فیئر دیں, ٹھیک ہے, لیکن اس رزلٹ کو مشکوک بنا دیں. ٹھیک ہے نا. اب ایک مطلب کہ فرض کریں نواز شریف صاحب نے ایک پولنگ سٹیشن سے 730 ووٹ حاصل کیے, تو وہ اس پولنگ ایجنٹ نے رزلٹ لکھتے وقت اس کو 130 لکھ دیا. اب نواز شریف صاحب کا جو ہے پولنگ ایجنٹ, اس نے کھپ ڈال دی, یہ 730 ہے, آپ نے 130 لکھا. اس نے کہا اچھا 130 لکھا, لو 7 کاٹ دینے. پولنگ ایجنٹ بھی مطمئن ہو گیا, وہاں پہ جو باہر اس کی کوارڈینیشن تھی وہ بھی مطمئن ہو گئے, رزلٹ بھی ڈاؤٹ فل ہو گیا کہ یہ تو 130 کو 730 بنایا گیا. ان کا پرپس سرب ہو گیا, کیونکہ جب وہ فارم 45 آیا سامنے یا آئے گا, وہ کہیں گے دیکھو جی کٹے گا یہی. اچھا جناب. اچھا, دوسرا طریقہ واردات کیا تھا؟ دوسرا طریقہ واردات یہ تھا کہ ایک جگہ کے اوپر نواز شریف صاحب نے 120 ووٹ حاصل کیے, تو پریزائڈنگ افسر نے جان بوجھ کے 120 کی بجائے 820 لکھ دیا. اب اس کے اوپر پی ٹی آئی کے بندے نے شور مچا دیا, ساڈے نال تاندلی ہو رہی ہے, اے دیکھو نا 120 ووٹ گنے اے ویکھو کچا لکھیا سی تے اے جناب نے اتنے 820 لکھ دیتے ہیں. اوئے 820 لکھا گیا, وہ لیا بھائی وائٹنر, اس کے اوپر وائٹنر پھیر دیا, رزلٹ آؤٹ کر دیا. تو دوسرا جو پیکج تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہمیں مرضی کا رزلٹ نہ دیں, آپ وہی رزلٹ دیں جو کہ فیئر ہے, جو کہ ایکچول ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس رزلٹ کو ڈاؤٹ فل بنا دیں. اب جتنے بھی یہ جو اس وقت آپ کے پاس فارم 45 آئے ہیں, ان کا آپ جائزہ لے لیں. اگر ٹوٹل ووٹ کریں, یہ وہ سارا کچھ کریں, تو اس کے نتیجے کے اندر رزلٹ جو ہے وہ 0 سامنے نکلتا ہے کہ ہاں یار یہ گنتی تو پوری ہے, لیکن کٹنگ ہے اس کے اوپر. کٹنگ کرنے کا کوئی مقصد تھا نا, ہوئی کچھ تاخیر تو باعث تاخیر بھی تھا. تو پرپز کرنے کا, کٹنگ کرنے کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ اس رزلٹ کو ڈاؤٹ فل بنا دیا جائے. اس میں جو اصل سچویشن ہے, اصل جو کیچ 22 کہہ دیں, وہ یہ ہے کہ اگر یہ نتائج ان فارم 45 کے مطابق اتنے ڈاؤٹ فل ہی ہیں, تو کیا ان کو پی ٹی آئی نے کسی بھی آفیشیل فورم کے اوپر چیلنج کیا ہے؟ یہ بات کور کمانڈر کی کانفرنس سے بھی کہی گئی کہ جناب اگر آپ کو اس نتائج پہ اعتراض ہے تو آپ متعلقہ فورم سے رجوع کریں, وہاں پہ جا کے فائل کریں. اوتھے تے کوئی کھنگیا نہیں, اوتھے تے موت نہیں پئی, اوتھے تے قریب نہیں لگے, وہاں پہ تو قریب نہیں پھٹکے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر شور مچا دیا. اور فرنٹ سے جو لیڈ کر رہے, میں نے ایسے ہی, آج میرا مطلب سینئر ہے ہمارے, لیکن عامر متین صاحب کا نام لے دیا آپ کو, مطلب عامر متین صاحب سے بمباری کروائی گئی نواز شریف کے اوپر. اس طرح درجہ بدرجہ ان کے جتنے بھی ہیں ان سے درجہ بدرجہ وہ بمباری کروا دی گئی. بھائی جان اگر یہ ڈاؤٹ فل ہیں اور یقیناً یہی کاپی ہی آپ کو ملی ہوگی اور یہی کاپی ہی آپ کو ملی ہے, تو آپ انتظار کس بات کا کر رہے تھے؟ آپ چیلنج کیجئے ان نتائج کو, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں نواز شریف کا تو ہم نے چیلنج کر دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو عدالتوں میں زیر سماعت ہے. تو بھائی جان وہ انہوں نے آپ کی اپیل ریجیکٹ کی ہے,
تو پھر ہی انہوں نے نتائج جاری کیے ہیں نا. کیا خیال؟ تو بہرحال یہ ایک پہلو تھا جس کے اوپر آپ کو پوری طرح اپنی کرسی پھڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت پرسیپشن بلڈنگ اور پروپیگنڈے کی وار بہت خوفناک ہے، جس کے اندر مین سٹریم میڈیا irrelevant ہو چکا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.